هو الوارث الکریم یا وارث۔ علی کے لال نے یہ کر دکھایا 10 محرم کو، علی کے لال نے یہ کر دکھایا 10 محرم کو، نبی کے دین پہ سب کچھ لٹایا 10 محرم کو، نبی کے دین پہ سب کچھ لٹایا 10 محرم کو۔ یزیدی کانپ اٹھے دیکھتے ہی شیر کے مانند، یزیدی کانپ اٹھے دیکھتے ہی شیر کے مانند، علی کا لال میدان میں جب آیا 10 محرم کو، علی کا لال میدان میں جب آیا 10 محرم کو۔ ناظرین کرام، ابھی تک آپ لوگوں نے جو واقعات سماعت فرمائے وہ مکہ سے کربلا کا جو سفر تھا حضرت امام حسین علیہ السلام کا، وہ آپ تمام حضرات نے ملاحظہ کیا۔ اب اس کے بعد میدان کربلا کے کچھ واقعات میں عرض کر رہا ہوں، اس کو بھی سماعت کرتے چلیں۔ جیسا کہ میدان کربلا میں صبح کے اذان کے لیے شہزادہ علی اکبر کی صدائے توحید و رسالت بلند ہوئی، آپ کی جانثار جماعت نے امام برحق کے پیچھے فجر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک بار پھر اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ آپ لوگوں نے جس خلوص اور عقیدت سے اس وقت تک میرا ساتھ دیا ہے، میں اس کا شکر گزار ہوں، مگر میں پھر آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ مجھے اللہ کے آسرے پر چھوڑ کر چلے جاؤ، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ لوگ موت کے منہ میں جائیں، آپ کی بیویاں بیوہ ہوں، آپ کے بچے یتیم ہوں۔ مگر اس آخری وقت بھی، جس وقت کے لشکر یزید جنگ کے لیے للکار رہا تھا اور ہر ایک کو اپنی موت نظر آ رہی تھی اور 3 دن سے بھوکے اور پیاسے تھے، تمام نے متفقہ طور پر جواب دیا کہ یا حسین، ہم بھی مسلمان ہیں اور ہم بھی آپ کے نانا مصطفیٰ کی شفاعت کے امیدوار ہیں، اور ہم بھی ایک فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کریں گے، اور صرف آپ کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ اسلام کی عزت، دین کی آبرو اور حق و ہدایت کے پرچم کو بلند رکھنے کے لیے ہمیں بھی اپنی قربانی پیش کرنے کی اجازت دیجیے۔ ایک انسان کے لیے خوف و ہراس، بھوک اور پیاس اور بال بچوں کی محبت اور اپنی جان کا خطرہ اس دنیا میں انتہائی مصیبتیں ہو سکتی ہیں، اور قرآن پاک نے بھی انہی چیزوں کو راہ حق و صداقت کے لیے آزمائشیں قرار دیا ہے، مگر اس مکمل انسان نہیں بلکہ انسانیت کے پیکر مظلوم کربلا کے سامنے یہ تمام چیزیں ایک ایک کر کے موجود تھیں، لیکن اگر وہ بھی راہ حق سے روگردانی کر کے یا کسی مسئلے وقت کی تعویل پر عمل کرتے ہوئے یا تقیہ کرتے ہوئے ایک فاسق و فاجر اور ایک شریعت کے باغی کی اطاعت کر لیتے اور ایک شخصی حکمران کے آگے سر جھکا لیتے، تو وہ ان تمام مصائب سے نجات پا کر بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکتے تھے، مگر نہیں، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ یزید کی حکومت غیر اسلامی تھی اور یزید خود اسلامی سرحدوں کو توڑتا تھا، اور فاطمہ کے لال کے لیے ایک غیر اسلامی حکومت کو تسلیم کرنا اور ایک اسلام کے باغی کے آگے سر جھکا دینا خاندان نبوت کی توہین تھی، شیر خدا کی توہین تھی، اور فاطمہ کے دودھ کی توہین تھی۔ اور میں امام حضرت حسین علیہ السلام پر اعتراض کرنے والوں سے ایک بار پھر کہتا ہوں کہ میدان کربلا میں جو کچھ ہوا یہ ہونا تھا اور ضرور ہونا تھا، اس لیے کہ اس کی اطلاع زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل چکی تھی، اور یہی نوشتہ تقدیر تھا جو نواز رسول کے لیے روز اول سے ہی لکھا جا چکا تھا۔ ورنہ جس خدا نے حضرت ذبیح علیہ السلام کے گلے پر چھری نہ چلنے دی، اور جس خدا نے حضرت خلیل علیہ السلام پر آتش نمرود کو گلزار بنا دیا، اور جس خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا، اور جس خدا نے میدان بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کی فوج بھیج دی، اور جس خدا نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑنے پر آب زمزم کا چشمہ جاری کر
دیا۔ میدان کربلا میں وہی خدا تھا، اور آج اس میدان میں پیاس سے ہانپتے ہوئے بوڑھے تھے اور تڑپنے والے نوجوان اور بلکنے والے بچے۔ اسی خلیل اللہ کی نسل پاک تھی، اور شدت پیاس سے ایڑیاں رگڑنے والا مظلوم علی اصغر اسی اسماعیل کی اولاد تھا، اور نیزے پر قرآن پڑھنے والا حسین بھی ملت ابراہیم کا امام تھا، اور یہ بھی اگر چاہتا تو آسمان سے فرشتوں کی فوج آ سکتی تھی۔ تسنیم و کوثر کی نہریں زمین کربلا پر پانی کے پرنالے بہا سکتی تھی، خاک کربلا کے ذرے ذرے سے پانی کے چشمے پھوٹ سکتے تھے، اور لشکر یزید کو نیزے کی ایک جنبش سے فنا کر سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ فرمان مصطفیٰ جھوٹا نہ ہو جائے اور نوشتہ تقدیر غلط نہ ہو جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب میدان کربلا میں جعفر جن نے عرض کی کہ آقا اگر حکم ہو تو لشکر یزید کو ایک دم میں تباہ کر دوں، تو صابر امام علیہ السلام نے جواب دیا تھا، اے جعفر تمہاری اس ہمدردی اور غم گساری کا شکریہ، مگر میں تمہارے ہاتھوں اپنے نانا کی امت نہیں مروا سکتا۔ شیر خدا کا شیر فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میدان کربلا میں آیا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور آواز آئی، حسین بچ جائے تقدیر ہو۔ حسین نے کہا آ جائیے میں شبیر ہوں۔ کیا کہا؟ بچ جائیں میں تقدیر ہوں۔ امام حسین نے کہا آ جائیں میں شبیر ہوں۔ اور پھر آواز آئی، حسین مجھے خدا نے بھیجا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا مجھے مصطفیٰ نے بھیجا ہے۔ اور پھر آواز آئی، حسین میرا نام قضا ہے۔ امام حسین نے کہا میرا باپ مرتضیٰ ہے۔ اور پھر عقل بولی، حسین یزید کی بیعت کرنے سے شان و شوکت ملے گی، تخت و تاج ملے گا، دنیا کے خزانے ملیں گے، اور آرام بھی ہاتھ آئے گا، اور راحت بھی ملے گی، دولت بھی مدینے کی، حکومت بھی ملے گی۔ مگر عشق نے پکارا، حسین یہ تو ٹھیک ہے، پر تو نے جو ذرا آج اگر صبر دکھایا، کوثر بھی ملے گا تمہیں، جنت بھی ملے گی۔ اور پھر عقل نے کہا، حسین دیکھنا کہیں گھر کا نظام نہ بگڑے۔ عشق نے پھر آواز دی، حسین محمد کا اسلام نہ بگڑے۔ عقل پھر بولی، حسین اکبر کی لاش پر گھوڑے دوڑیں گے، اصغر کے حلق پر تیر پیوست ہوگا، عباس کے بازو قلم ہوں گے، عابد کے پاؤں میں بیڑیاں پہنائی جائیں گی، بی بی زینب کے خیمے جلائے جائیں گے، اور تمہارا سر بھی نیزے پر چڑھایا جائے گا۔ اب بھی وقت ہے، بچ جا۔ عشق پکارا، حسین یہ سب کچھ ہوگا مگر تو راغب دوست مصطفیٰ ہے، نور نگاہ مرتضیٰ ہے، لخت جگر زہرا ہے، اور تو نے فاطمہ کا پاک دودھ پیا ہے۔ اس لیے حسین علیہ السلام نے حسین علیہ السلام چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ لشکر یزید سے آواز آئی، حسین دیر کیوں کر رہے ہو؟ کیا یزید کی بیعت کے متعلق سوچ رہے ہو؟ عمر و سعد کی اس بد زبانی سے حیدری خون جوش میں آ گیا، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تنہا لشکر اعدا کے سامنے کھڑا ہو گئے، اور ایک ایمان افروز خطبہ ارشاد فرمایا، اے باطل پرستو اور دین کے دشمنوں، سنو، غور سے سنو کہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ کون ہے، اور جس کے خون کے پیاسے ہو، اور اس کی شان کیا ہے۔ میرے حسب و نسب کو یاد کرو، میں اس رسول کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جو تمہارا خلیفہ اور امام تھا، میں اس ماں کا فرزند ہوں جس کی فرشتوں کو شرم تھی، اور میرا خاندان نبوت ہے، میرا گھرانہ نورانی اور پاک ہے۔ آیت تطہیر ہماری شان میں نازل ہوئی۔ میں امام الانبیاء کے دوست پر سوار ہونے والا حسین ہوں، میں محبوب خدا کی زلفوں سے کھیلنے والا حسین ہوں۔ میرا قصور ہے تو بتاؤ، میرا کوئی قصور ہے تو بتاؤ، میرا کوئی جرم ہے تو ثابت کرو، اور میرا کوئی گناہ ہے تو آواز دو۔ اور میں خود نہیں آیا، تمہارے بلانے پر آیا ہوں، تمہارے سینکڑوں خط میرے پاس موجود ہیں۔ اور پھر آپ نے ایک ایک کا نام لے کر مخاطب کیا اور فرمایا کہ دنیا کے لالچ میں آ کر اور یزید کے غیر اسلامی دربار سے انعام و اکرام پانے کی تمام اطرت پیغمبر کو
ہلاک کرنے کا ارادہ بھی چھوڑ دو اور اپنی عاقبت کو سنوارو، میرا خدا تمہیں معاف کر دے گا۔ ہاں، تمہاری نظر میں اگر میرا کوئی قصور ہے تو وہ یہ ہے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا، ایک فاسق و فاجر کے آگے سر نہیں جھکاتا، تو سن لو میں اپنا سب کچھ قربان کر دوں گا، بھوک اور پیاس برداشت کر لوں گا، اکبر و اصغر کو ہنس کے نثار کروں گا اور خود بھی نیزے پہ چڑھ جاؤں گا، مگر فاطمہ کے لال سے یہ توقع نہ رکھو کہ وہ بھوک اور پیاس، خوف و ہراس اور اس قتل اولاد کے ڈر سے یزید کی بیعت کرے گا۔ میرے آقا حسین پر اعتراض کرنے والوں، جانتے ہو کہ میدان کربلا میں محرم کی 10 تاریخ کو یہ کون کھڑا ہے اور کہاں کھڑا ہے، کن کے سامنے کھڑا ہے اور کس لیے کھڑا ہے؟ اگر جانتے ہو تو سمجھو، اگر نہیں جانتے ہو تو سنو، غور سے سنو، ظاہری کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سنو۔ یہ راکب دوست مصطفیٰ ہے، یہ راحت جان مرتضیٰ ہے اور لخت جگر حضرت زہرا ہے، یہ محبوب کا خدا، یہ محبوب خدا کا پیارا حسین ہے، یہ علی کا دل کا سہارا حسین ہے، فاطمہ کی آنکھوں کا تارا حسین ہے، اور یہ مصر و شام کے شاہی محلوں میں نہیں، روم و ایران کے سنہری تخت پر نہیں، بلکہ عراق کے بیابان میں کھڑا ہے، کوفہ کے ریگستان میں کھڑا ہے، کربلا کے میدان میں کھڑا ہے، ان کے سامنے کھڑا ہے جو اس کے نانا کا کلمہ پڑھتے ہیں، جو اذان میں اس کے نانا کا نام لینے والے ہیں، اور جو اپنی نمازیں قبول کرانے کے لیے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کہنے والے ہیں، اور یہ عراق میں کھڑا ہے جو اس کے باپ کا دارالخلافت تھا، اس کوفہ میں کھڑا ہے جس کی زامہ کا امام اس کا باپ تھا، اور ان کے سامنے کھڑا ہے جہاں نمرود نے حضرت خلیل کے لیے جو ہے چیخا تیار کی تھی، اور جہاں ہاروت و ماروت کو ایک اندھیرے کنویں میں لٹکایا گیا تھا، اور جہاں سے طوفان نوح کے دریا ابلے تھے، اور آج یہ اپنے بچوں کے خون سے دین و ایمان کی شمع جلانے کے لیے کھڑا ہے، باطل کے مقابلے میں حق کا علم لہرانے کے لیے تیار کھڑا ہے، اور نیزے پر چڑھ کر قرآن سنانے کے لیے کھڑا ہے۔ لشکر اعداء میں ایک سکوت طاری تھا، ہر طرف خاموشی چھا گئی اور کسی میں جواب دینے کی ہمت نہ رہی، اس لیے کہ امام عالی مقام کی اس ایمان افروز تقریر نے ان کو لاجواب کر دیا تھا، اور حقیقت افروز باز نے ان کی زبانیں بند کر دی تھیں، وہ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، مگر نواز رسول کی اس پرتاثیر تقریر نے حر کی آنکھوں سے غفلت کے تمام پردے اٹھا دیے۔ اس نے محبت بھری نظروں سے امام آقا حسین کی طرف دیکھا، حیا آ گئی اور سر جھکا لیا، پھر نگاہ اٹھائی، شرم آ گئی اور گردن جھکا لی، تیسری بار دیکھا تو صبر نے پوچھا، حر حسین کی طرف بار بار کیوں دیکھتے ہو؟ فرمایا، ظالموں، مجھے حسین کی پیشانی سے محمد کا نور نظر آ رہا ہے، اور پھر گھوڑے کو دوڑا کر امام حسین کے قدموں میں آ گئے۔ نواز رسول نے اٹھایا اور فرمایا، حر کیوں آئے ہو؟ عرض کی، آقا اپنے مقتدی ہونے کا حق ادا کرنے آیا ہوں، اپنے گناہ کی معافی لینے آیا ہوں، اپنے ظلم سے توبہ کرنے آیا ہوں، اور آپ کے قدموں میں جان دینے آیا ہوں۔ اور عرض کی، یا امام، قصوروار میں ہوں کہ آپ کو گھیر کر یہاں لایا، گناہگار میں ہوں کہ آپ کو یہاں اتارا، مگر واللہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان کے دل اتنے شیاہ ہو چکے ہیں کہ آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہو جائیں گے اور آل رسول پر پانی بند کر دیں گے۔ مظلوم کربلا نے حر کو گلے لگا اور فرمایا، خدا تیری توبہ قبول کرے۔ اور پھر حضرت حر نے یزیدی لشکر کی طرف منہ کیا اور عمر و سعد کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لعنت ہے تجھ پر کہ تو دنیا کے لالچ کے بدلے اپنے دین کو برباد کر رہا ہے، یزید سے انعام پانے کی خاطر اپنی باطل کی حمایت کر رہا ہے، اپنی عاقبت خراب کر رہا ہے، اور اہل بیت کی دشمنی میں اپنا نامہ اعمال سیاہ کر رہا ہے۔ بعض آزا اب بھی وقت ہے، اٹھ دوڑ اور آ کر حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے قدم پکڑ لے، اور جس طرح میں نے کیا تو بھی جہنم کے گڑھے سے نکل کر جنت کے فضاؤں میں آ جا۔ اور اے یزید کے باطل پرستی کا ساتھ دینے والے بے دینوں، جس فاطمہ کے لال کو تم نے سینکڑوں قاصد اور خط بھیج کر اس لیے بلایا کہ ہم آپ کی بیعت کریں گے، اور جب وہ آ گیا تو اس کو یزید کی بیعت کے لیے مجبور کر رہے ہو۔
یہ تمہاری بدعہدی و بے وفائی اور عہد سکنی ہے۔ اب بھی وقت ہے اپنی آنکھوں سے غفلت کے پردے اٹھاؤ اور اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے باطل کا ساتھ چھوڑ کر حق کی جو ہے حمایت کرو۔ خدا تمہیں معاف کر دے گا، خدا تمہیں معاف کر دے گا۔ پھر ابھی تقریر کر ہی رہے تھے کہ عمر سعد نے اپنی کمان اٹھائی، تیر چلے پر چڑھایا اور یہ کہتے ہوئے تیر امام پاک کی طرف پھینکا کہ لوگوں تم گواہ رہنا، حسین پر پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ کیا کہا؟ لوگوں تم گواہ رہنا، حسین پر پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ خدا کی شان بے نیازی کے قربان کہ عمر سعد ان حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے جنہوں نے جنگ احد میں سید المرسلین کی حفاظت کے لیے اور دین و حق کی رکھوالی کے لیے پہلا تیر کفار کے لشکر کی طرف پھینکا تھا، اور آج انہی سعد کا بیٹا عمر سعد نواز رسول کو قتل کرنے کے لیے اور دین حق کی تباہی کے لیے پہلا تیر امام حسین علیہ السلام کی طرف چلاتا ہے۔ اسی لیے تو دانا کہہ گئے ہیں کہ جنتی باپ کا جہنمی بیٹا، جنتی باپ کا جہنمی بیٹا۔ اب اس کے بعد حضرت حر علیہ السلام کی جانثاری دیکھیے، اور پھر ابن زیاد کا غلام جو ہے سالم گھوڑا دوڑاتا ہوا میدان میں آ پہنچا، تلوار چمچائی اور شہزادہ دو عالم کو جنگ کے لیے للکارا۔ سیدہ کا لال اٹھا، سیدہ کا لال اٹھا، مگر حضرت حر نے پاؤں پکڑ لیا اور عرض کی آقا جانثار غلام کے ہوتے ہوئے آقا میدان میں نہیں جا سکتا۔ مظلوم کربلا نے فرمایا حر یہ تو ٹھیک ہے مگر میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی اپنی جان گوائے۔ حر نے پھر عرض کیا یا حسین مجھے اپنی جان پیاری نہیں، ایمان پیارا ہے اور زندگی عزیز نہیں، دین عزیز ہے۔ اگر دین و ایمان کی خاطر یہ جان جاتی ہے تو جائے، اگر ناموں سے اہل بیت کی حفاظت کے لیے موت آتی ہے تو آئے۔ یا سید دشمن جنگ کے لیے للکار رہا ہے، اجازت دیجیے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے اجازت دے دی اور فرمایا حر جاؤ، خدا تمہاری یہ قربانی قبول فرمائے۔ پہلے تو تمہارا نام حر ہے اور جاؤ اب تمہیں دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا۔ حر شوق شہادت کے نشے میں جھومتا ہوا آگے نکلا اور عمر سعد کو مخاطب کر کے فرمایا اے دنیا کے ذلیل انسان، اب میں وہ حر نہیں ہوں حضرت امام حسین علیہ السلام کو گرفت کرنے پر مامور تھا۔ اب میں حر نہیں ہوں، اب میں وہ حر نہیں ہوں جو اہل بیت کو گھیر کر یہاں لایا، بلکہ میں اب راہ حق و ہدایت میں قربان ہونے والا ہوں، دین و ایمان کے لیے جان دینے والا ہوں اور امام برحق کے قدموں میں نثار ہونے والا ہوں اور جہنم کی آگ سے آزاد ہونے والا ہوں۔ اور اے بد فطرت کوفیو، اے بد فطرت کوفیو، تم نے نواز رسول کو اپنا مذہبی پیشوا بنانے کے لیے بلایا، اپنے دین کا امام تسلیم کرنے کے لیے بلایا، اپنی طریقت کا پیر ماننے کے لیے بلایا، اور جب وہ تمہارے وعدوں پر اعتبار کر کے اور تمہاری قسموں پر یقین کر کے آ گیا ہے تو اب اس کو مجبور کر کے کرتے ہو وہ ایک فاسق و فاجر کو اپنا مذہبی پیشوا تسلیم کر لے، ہاں تسلیم کر لے۔ اب اس کو کہتے ہو کہ وہ ایک بے دین کو اپنا امام بنا لے اور اس کو تنگ کرتے ہو کہ وہ ایک عیاذ و بدماش قسم کو اپنی طریقت کا پیر مان لے، حالانکہ مذہب ان کے گھر کا ہے، دین ان کے گھر کا ہے، طریقت ان کے گھر کی ہے، نہیں بلکہ نبوت ان کے گھر کی ہے، رسالت ان کے گھر کی ہے، شجاعت ان کے گھر کی ہے، امامت ان کے گھر کی ہے، نیابت ان کے گھر کی ہے، سیادت ان کے گھر کی ہے، سخاوت ان کے گھر کی ہے، شہادت ان کے گھر کی ہے۔ گناہگاروں نہ گھبراؤ، عدالت اس کے گھر کی ہے، بروں کو بخشوا لینا یہ عادت ان کے گھر کی ہے۔ اس لیے خبردار اب بھی وقت ہے، آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہرے پر حسن مصطفیٰ کے جلوے دیکھو، حق کا ساتھ دے کر جنت کا سودا کرو، آگے بڑھو اور اس حق کے امام کے پاؤں پکڑ لو، خدا تمہیں معاف کر دے گا۔ حر کی اس
حقیقت افروز تقریر نے عمر و سعد اور کوفیوں کے دل ہلا دیے. کسی کو جواب دینے کی ہمت نہ ہوئی اور جواب دیتے بھی کیا, جھوٹے تھے, بے وفا تھے, دغاباز تھے. لیکن عمر و سعد پکارا, ساتھیوں دیکھتے کیا ہو, اٹھو اور اس نمک حرام کا منہ بند کر دو. چنانچہ سالم آگے بڑھا اور پھر ایک تیر سرسراتا ہوا حر کے کانوں کے قریب سے گزر گیا. حر جوش میں آ گیا اور للکارا کہ او بے دین زیاد کے غلام, میرا اور تیرا کوئی مقابلہ نہیں. تو ابن زیاد کا غلام ہے اور میری ماں نے میرا نام حر آزاد رکھا ہے, اور میں پہلے بھی دنیا کے غم و فکر سے آزاد تھا, اور اب تو فاطمہ کے لال نے مجھے جہنم کی آگ سے بھی آزاد کر دیا ہے. تو ابن زیاد کا غلام ہے, عمر و سعد کا غلام ہے, یزید کا غلام ہے, اور میں اب محمد کا غلام ہوں, علی کا غلام ہوں, امام حسین علیہ السلام کا غلام ہوں. جا اور عمر و سعد سے کہے کہ وہ خود مقابلے میں آئیں اور میری تلوار کی کاٹ دیکھے. دشمن نے آواز دی, یہ ٹھیک ہے کہ میں غلام ہوں مگر بہادر ہوں, آگے آ اور میری شمشیر کے جوہر دے. حر نے جوش میں آ کر گھوڑے کو آگے بڑھایا اور ہوا کی طرح سالم کے سر پر پہنچا. تلوار بجلی کی طرح چمکی اور پھر سالم کی لاش زمین پر تڑپنے لگی. عمر و سعد اس ناکامی کو دیکھ کر پکار اٹھا کہ اے یزید اور ابن زیاد کے نمک خوارو, تم میں سے کون بہادر ہے جو حر کو قتل کرے اور یزید کے دربار سے سونے اور چاندی کے خزانے حاصل کرے. اس لالچ نے حسین بن نمیرہ کو اندھا کر دیا اور وہ بڑے تکبر و غرور سے تلوار ہوا میں لہراتا ہوا مقابلے میں آیا. لیکن وہ ابھی سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ حر نے اس کے بھی دو ٹکڑے کر دیے اور پھر شوق شہادت میں خود ہی یزیدی لشکر میں گھس گیا کہ کس طرح عمر و سعد کو قتل کر کے اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں. یزیدی لشکر میں ہلچل مچ گئی اور حر کے ایک ایک حملے سے کئی یزیدی گرتے تھے اور پھر دشمنوں نے یکبارگی مل کر حملہ کیا. تیروں کی بارش اور تلواروں کی بوچھاڑ سے حر زخموں پر زخم کھا رہا تھا مگر لڑتا جا رہا تھا. آخر بے ہوش ہو کر گر پڑا. عمر و سعد پکارا, حسین اپنے نئے غلام کی لاش لے جاؤ. حضرت امام حسین علیہ السلام حر کے پاس گئے, فرمایا مرحبا. حر نے آنکھیں کھولی اور پھر آخری بار اپنے آقا کو دیکھا اور قدموں میں جان دے دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہندوستان کے مقتدیوں, غور کرو اور مسجدوں میں اپنے اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھنے والوں سوچو اور کسی امام کا مقتدی بن کر پھر اس کا حق ادا کرنے کا طریقہ حضرت حر سے سیکھو, جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے پیچھے ایک نماز پڑھی اور پھر اپنے امام کے قدموں میں جان دے کر اپنے مقتدی ہونے کا حق ادا کر گیا. اور آپ ہیں کہ کسی امام کے پیچھے 10 سال بھی نماز پڑھنے کے بعد اس کی عزت و آبرو کی خاطر جان دینا تو درکنار, اس کا ساتھ تک نہیں دیتے. اس لیے اپنے اپنے اماموں کی پیروی کریں. اور امام کون ہے؟ امام وہ ہے جو رسول اللہ کے آل سے ہے, جیسے کہ حضرت خواجہ غریب نواز, حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی, حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اور حضور سرکار عالم پناہ. یہ سب امام ہیں, ان کی پیروی میں رہیں, ان کی غلامی میں رہیں. تو اس واقعے کو ذہن نشین کریں کہ جو ہے امام کی مقتدی ہونے کا حق ادا کریں. یہ نہیں کہ صرف ہاتھ پکڑ لیں اور ہاتھ پکڑنے کے بعد مرید ہو کر جو ہے ادھر ادھر جو ہے ٹائم پاس کریں اور ان کی جو ہے تعلیم پر عمل کرنے کی کوشش نہ کریں. ایسا نہ کریں بلکہ ان کے تعلیم پر عمل کرنے کی کوشش کریں, محبت کریں, کیونکہ اہل بیت سے جب محبت کریں گے تو بیڑا پار ہے. اب اس کے بعد حضرت حر کی شہادت کے بعد حضرت
وہب بن عبداللہ کلبی کی قربانی جو میدان کربلا میں ہوئی وہ بھی آپ لوگ سماعت کریں۔ حضرت حر کی شہادت کے بعد حضرت وہب بن عبداللہ کلبی نے حضرت امام حسین سے میدان میں جانے کی اجازت طلب کی۔ یہ اپنے قبیلہ کا خوبصورت جوان تھا جس کی شادی کو ابھی 15 ہی دن ہوئے تھے۔ اپنی تمام امنگوں سے منہ موڑ کر، اپنی تمام تمناؤں کو خاک میں ملا کر اور دنیا کی ہر خواہش کو پس پشت ڈال کر اور اپنی نئی دلہن کے سہاگ کا بھی کوئی خیال نہ کرتے ہوئے ناموس اسلام کی خاطر قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ شاید یہ جوان اپنی نئی دلہن کے سہاگ کو قائم رکھنے کے لیے اپنی جان نہ دیتا، مگر اس کی بوڑھی ماں نے فرمایا، بیٹا میں نے تمہیں جنم دیا ہے، میں نے تمہیں پالا ہے اور میں نے تمہارے لاڈ دیکھے اور میں نے تجھے ایک ایک لمحے کے لیے بھی آنکھوں سے دور نہ کیا، اور میں یہ جانتی ہوں کہ تم میرے دل کا چین ہو، میرے سینے کا قرار ہو، میری آنکھوں کا ٹھنڈک ہو اور میرے بڑھاپے کا سہارا ہو۔ اور بیٹا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اولاد ساری زندگی بھی اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا، مگر آج تم دین پر قربان ہو جاؤ، حق پر نثار ہو جاؤ اور حضرت حسین علیہ السلام پر صدقے ہو جاؤ، میں تو سمجھوں گی کہ تم نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ بیٹا دیکھتے کیا ہو، اٹھو اور میرے سفید بالوں کی عزت بچا لو، جاؤ اور میرے دودھ کی لاج رکھ لو۔ بیٹا میں بوڑھی عورت ہو کر بھی یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ ہمارے آقا حسین کی ایک بہت بڑی مصیبت اور ایک سخت امتحان میں مبتلا ہوا اور میں دیکھتی رہوں، وہ ایک سخت امتحان میں مبتلا ہو اور میں دیکھتی رہوں۔ تم تو جوان ہو کر، بہادر ہو کر اور سہسوار ہو کر یہ سب کچھ دیکھ رہے ہو، اگر تم نے میرا حکم نہ مانا تو پھر نہ میں تجھے اپنا دودھ بخشوں گی اور نہ ہی قیامت میں تمہارا یہ جرم معاف کروں گی۔ اگر تم نے انکار کر دیا تو پھر میں خود تلوار پکڑ کر میدان کربلا میں جاؤں گی اور عمر سعد کو یہ بتا دوں گی کہ دین و ایمان کی حفاظت کے لیے خدا تعالیٰ نے صرف مردوں کو ہی نہیں بلکہ عورتوں کو بھی ہمت دی ہے۔ بوڑھی ماں کی اس دل ہلا دینے والی گفتگو نے حضرت وہب کے سینے میں ایک طوفان برپا کر دیا اور دل میں ایک آگ لگا دی۔ جوش میں اٹھے اور بی بی کے پاس گئے اور کہا، اے رفیق حیات، میں تمہاری امنگوں کو جانتا ہوں، تمہارے سہاگ کی قیمت بھی جانتا ہوں، مگر آج ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جگر گوشہ بطول پر مصیبت بنی ہوئی ہے اور سخت امتحان میں مبتلا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ فاطمہ کے لال کی حمایت میں اور حق کی آن پر اپنی جان قربان کر دوں۔ تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اپنا حق مہر معاف کر دو، اپنا حق مہر معاف کرا دو۔ وفادار بیوی دست بستہ کھڑی ہو گئی اور جواب دیا، اے میرے سرتاج، اگرچہ میں جانتی ہوں کہ تمہاری موت سے میرا سہاگ لٹ جائے گا، لیکن اگر میرا سہاگ لٹ کر بھی دین و حق کا علم بلند رکھ سکتا ہے تو مجھے منظور ہے، اور اگر میرا سہاگ لٹتا ہے تو لٹے، مگر عروس ایمان کا سہاگ پامال نہ ہو۔ اور اگر اسلام عورتوں کو بھی میدان جنگ میں لڑنے کی اجازت دیتا تو میں بھی تمہارے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر لڑتی اور یزیدیوں کو بتا دیتی کہ تمہاری غیر اسلامی حکومت اور بادشاہت مسلمان عورتوں کو بھی قبول نہیں ہے۔ اور پھر یہ تینوں ماں بیٹا اور نئی دلہن امام مظلوم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ ماں نے پاؤں کی خاک چومی، بیٹے نے قدموں کا بوسہ لیا اور دلہن نے سر جھکا دیا۔ وہب کی ماں نے عرض کی، یا ابن رسول اللہ، یہ وہب میرا ایک ہی بیٹا ہے اور میری زندگی کا آسرا ہے اور میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، یہی میری دولت ہے، یہی میری کمائی ہے، یہی میری پونجی ہے۔ یا سید، یہ میری حقیر سی قربانی قبول فرما لو۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اطرت پیغمبر مصیبت میں مبتلا ہو اور میرا جوان بیٹا دیکھتا رہے، اس لیے میرے اس بیٹے کو نثار ہونے کی اجازت دیجیے۔
نہیں دلہن نے عرض کیا سیدہ کے لال میں جانتی ہوں کہ وہب کی موت سے میرا سہاگ لٹ جائے گا اور میں اپنے والی سے محروم ہو جاؤں گی، مگر میرا آقا مجھے یہ سب کچھ منظور ہے، مگر آپ کی مصیبت نہیں دیکھی جاتی، میرے خاوند کو میدان میں جانے کی اجازت دے دو، اور اس کے عوض میں اپنا حق مہر معاف کیا۔ حضرت وہب جو ابھی تک دست بستہ کھڑے تھے بول اٹھے، اے ہمارے آقا امام، وہ موت جو اسلام کی سربلندی کے لیے آئے وہ موت نہیں زندگی ہے، وہ سر جو ناموس دین کی خاطر کٹے سر بلند ہے۔ یا حسین علیہ الصلوۃ والسلام اجازت دو کہ میں میدان میں جاؤں اور دین کے دشمنوں کو بتاؤں کہ ابھی حق کی حمایت کرنے والے موجود ہیں، ابھی حق کی حمایت کرنے والے موجود ہیں۔ تینوں کی اس گفتگو سے اہل خیمہ رونے لگے اور حضرت امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ آج میدان جنگ میں جو بھی جائے گا وہ زندہ نہیں آئے گا، اور وہب کی موت سے اس کی بوڑھی ماں کی لاٹھی ٹوٹ جائے گی اور اس کی بیوی کا سہاگ خاک میں مل جائے گا۔ اس لیے فرمایا وہب تمہاری اس عقیدت و محبت کا شکریہ، مگر میں نہیں چاہتا کہ تمہیں موت کے حوالے کر کے تمہاری ماں کا سہارا چھین لوں اور تمہارے بیوی کا سہاگ خاک میں ملا دوں، مگر تینوں میں سے اس پر کوئی راضی نہ ہوا، اور تینوں نے پھر امام پاک کے پاؤں پکڑ لیے۔ ماں نے عرض کیا حسین میرے سہارے آپ ہیں، بیوی نے کہا آقا میرے والی آپ ہیں، وہب نے التجا کیا سید میرے امام آپ ہیں، اپنے نانا کا واسطہ مجھے نثار ہونے کا حکم دو۔ شہزادہ کونین نے حضرت وہب کا شوق شہادت دیکھا تو اجازت دے دی، اور پھر حضرت وہب نے امام کے قدم چومے، ماں کے پاؤں کو بوسہ دیا اور بیوی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور گھوڑے کو اشارہ دیا، اور پھر دشمنوں کے آگے ڈٹ گئے۔ سر پر لوہے کا خوب تھا، ہاتھ میں فولادی شمشیر پشت پر ڈھال تھی، اور دوسرے ہاتھ میں نیزہ۔ محکم بن طفیل ایک سامی شہسوار مقابلے میں آیا اور پھر دو تلواریں لہرائیں اور ٹکرائیں، نیزے ابھرے اور چمکے، وہ بھی شہسوار تھا، یہ بھی تجربہ کار تھا، وہ بھی یزیدی کتا تھا، یہ حسینی شیر تھا۔ وہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور بجلی کی طرح اس کے سر پر پہنچا اور فولاد شمشیر اٹھی اور محکم کے سر پر گری، وہ خاک پر تڑپنے لگا۔ یزیدی لشکر میں خاموشی چھا گئی اور حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے کہ کون مقابلے میں جائے۔ ادھر حضرت وہب نے نیزہ ہلا کر للکار رہے تھے کہ یزیدی کتو آؤ اور حسینی شیر کا پنجہ دیکھو۔ جب کوئی مقابلے میں نہ آیا تو شوق شہادت میں خود ہی بھوکے شیر کی طرح قلب لشکر میں جا پہنچے۔ یزیدی بھیڑوں میں کھلبلی مچ گئی اور عمر و سعد پکارا، بہادرو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم حسین ابن علی کے ایک ساتھی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، اور تم نے مل کر حضرت وہب پر حملہ کر دیا۔ سب نے تمام نے مل کر حضرت وہب پر حملہ کر دیا۔ ایک تیر آپ کے گھوڑے کی پیشانی پر لگا، گھوڑا گر پڑا اور حضرت وہب باپیادہ ہی لڑنے لگے، زخموں پر زخم کھا رہے تھے مگر ثابت قدم تھے۔ اس حالت میں بھی 40 یزیدیوں کو قتل کر دیا۔ آخر ایک تیر آپ کے سینے میں لگا، بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے اور دشمنوں نے موقع دیکھ کر آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ عمر و سعد نے آواز دی، حسین اپنے دوسرے ساتھی کا بھی لاش لے جاؤ۔ وہب کی ماں یہ نظارہ دیکھ رہی تھی، دوڑی اور اپنے بیٹے کا سر جھولی میں اٹھایا، کلیجے سے لگایا اور پھر دلہن کی گود میں ڈال دیا۔ اللہ اللہ، دلہن نے اپنے سر کے والی کا سر اپنی گود میں دیکھا تو ایک چیخ ماری اور اپنی جان دے دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت وہب کی شہادت کے بعد نواز رسول کے جان نثار ساتھی، وفادار غلام اور فداکار خادم کے دیگر ناموں سے اسلام کی حفاظت اور حق و صداقت کے لیے، رکھوالی کے لیے اپنے جوہر دکھاتے ہوئے قربان ہو گئے۔ حضرت علی کے نور نظر ان وفادار غلاموں پر ہزاروں سلام جو دین و ایمان کی آبرو بچانے کی خاطر جان دے گئے۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لال کے ان جان نثار ساتھیوں پر صدقے جو حق و صداقت کا علم سر بلند رکھنے کے لیے قربان ہو گئے۔ نواز رسول کے
ان فداکار ہمراہیوں کے خون کے ایک ایک قطرے پر فدا جو میدان کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر شریعت مصطفیٰ کی پاسبانی کے خاطر مظلوم کربلا کے قدموں میں شہادت پا گئے، ان کی پاک روحوں کو سلام، ان کی قبروں پر رحمت اور ان کی وفاداری پر تحسین۔ اب خاندان نبوت کے مقدس قدموں میں صرف اہل بیت اطہار کے چند بوڑھے اور 4 جوان اور 1-2 بچے ہی رہ گئے تھے جو نواسطۂ تقدیر کو پورا کر کے اور قدرت کے عطا کیے ہوئے مرتبہ شہادت کے ازلی عطیے کو حاصل کر کے کفر و باطل کے اندھیروں میں اپنے خون سے حق و اسلام کی سما جلا کر وفادینا بذبح عظیم کی تفسیر بننے والے تھے، اور جو دنیا کے باطل پرست انسانوں کو یہ بتا کر کہ حکومت صرف اللہ کی ہے اور قرآن صرف خدا کا ہے اور اطاعت صرف خدا اور اس کے رسول کی ہے، مرتبہ شہادت پر فائز ہونے والے تھے، اور جو یزیدیت کے فشق و فجور کے اندھیروں میں اپنے خون سے شمع حسینیت جلانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ اب دیکھیے اون محمد کی قربانی، یہ بھی سماعت کیجئے۔ حضرت وحب کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام خیمے میں واپس آئے۔ بی بی سحر بانو اپنی چادر کے دامن سے علی اصغر کو ہوا دے رہی تھی کہ فاطمہ کے لال نے اپنی ہمسیرہ سیدہ زینب سے فرمایا، بی بی زینب اٹھو اور بھائی حسن کی کمان دو، نانا مصطفیٰ کی دستار دو اور بابا علی کی تلوار دو، اور جی بھر کے اپنے بھائی کی صورت دیکھ لو، پھر نظر نہیں آئے گی۔ بہن روتی ہوئی اٹھی اور بھائی کے پاؤں میں گر پڑی اور ہاتھ جوڑ کر عرض کی، اے میرے پیارے بھائی حسین، اس نازک گھڑی اور شدید امتحان کے وقت جبکہ ہماری مظلومی و بے کسی پر آسمان والے بھی رو رہے ہیں، بہن اپنے بھائی کے آگے ایک درخواست پیش کرتی ہے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ کے شیر علی کا لاڈلا اور سخی ماں کا جایا اپنی بہن کی یہ درخواست قبول کر لے گا، اپنی بہن کی یہ درخواست قبول کر لے گا۔ نواز رسول نے فرمایا، زینب کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ بی بی سیدہ نے عرض کی، یا سید، ہمارے نانا مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ مصیبت کے وقت کوئی صدقہ دیا جائے تو خدا اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اور مصیبت کیا آئے گی کہ دشمنوں نے ہم پر پانی بھی بند کر دیا ہے، ہمارے خون کے بھی پیاسے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ کسی چیز کا صدقہ دیا جائے۔ امام عالی مقام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، میری بہن نانا پاک کی یہ حدیث تو صحیح ہے، مگر اس مظلومی اور غریب الوطنی میں میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا میں صدقہ دوں، ہمارے پاس تو اس وقت پانی کی بوند بھی نہیں ہے، پھر صدقہ کس چیز کا دوں؟ بہن زینب نے التجا کی، بھائی حسین، آج صدقہ دینے کے لیے پانی کے مسکیزوں کی ضرورت نہیں ہے، آج صدقہ دینے کے لیے میرے دونوں بچے اون محمد جو حاضر ہیں، اور یہ دیکھو یہ دونوں ناموں سے اسلام کی خاطر قربان ہونے کے لیے بے قرار ہیں، اور میں جدھر جاتی ہوں میرے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں، اماں جان ہمیں ماموں جان سے میدان میں جانے کی اجازت لے دو۔ شہزادہ کونین کی آنکھیں اشکبار ہو گئی اور فرمایا، بہن کس منہ سے تیرے بچوں کو اجازت دوں؟ میں اپنی خاطر اپنے بہن کو بے اولاد نہیں کر سکتا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا پھر دامن پھیلا دیا اور عرض کی، آقا وہ بہن کتنی خوش نصیب ہے جس کی اولاد اپنے بھائی پر نثار ہو جائے، اور مجھے تو افسوس ہے کہ میری دو ہی بچے ہیں، اگر 1000 بھی ہوتے تو آج آپ نانا پاک کی شریعت کی لاز رکھنے کی خاطر قربان کر کے فخر محسوس کرتی۔ یا حسین، بہن کے سوال کو رد نہ کرو، وہ دیکھو دونوں شوق شہادت میں کتنے بےتاب ہیں۔ یا سید، آج اگر باپ ہوتا تو سفارش کرتا، ماں ہوتی تو حمایت کرتی، بھائی ہوتا تو مدد کرتا، مگر نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بھائی ہے اور نہ نانا، پھر کس کی جو ہے وہ مدد لاؤں، کس کی حمایت لاؤں آپ کی بارگاہ میں، کس کی حمایت حاصل کروں، کس کی مدد تلاش کروں؟ ماں فاطمہ کی چادر پاک کا صدقہ میرے بچوں کو میدان میں جانے کی اجازت دیجیے۔ مظلوم کربلا نے ایک بار پھر اپنی بہن کو سمجھایا کہ زینب اپنے اس ارادے سے باز آ جاؤ اور اپنے بچوں سے کہو کہ وہ خیمے میں جا کر آرام کریں، آج ماموں کے پاس موت کے سوا کچھ نہیں ہے، موت کے سوا
कुछ नहीं है, और मैं अपनी बहन की उम्र भर की कमाई को लुटाना नहीं चाहता। बहन ज़ैनब ने फिर पांव पकड़ लिए और फिर दस्ते सवाल बढ़ा दिया कि भाई हुसैन, सखी बाप के बेटे हो, सखी माँ के लखने जिगर हो, सखी नाना के नवासे हो, बहन का कासा गदाई में भी खैरात डाल दो, वरना मैं कयामत के दिन नाना मुस्तफा को क्या जवाब दूंगी, बाप अली को कौन सा मुंह दिखाऊंगी, माँ फातिमा के पास किस तरह जाऊंगी। या इमाम, आप फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह मेरे बच्चे अगरचे 9-10 साल के हैं, मगर अली की सुजाअत पर हर्फ नहीं आने देंगे, और मेरी कमाई आज अगर नेक काम के लिए और नेक मकसद की खातिर लगती है तो लगने दो। और फिर सैयदा ने अपने बच्चों को इशारा किया तो औनो मोहम्मद ने मामू जान के पांव चूमे और फिर इल्तिजा की, मामू जान हमारी कमसिनी पर ना जाएं, हमारी रगों में भी शेर खुदा का खून है, इंशाअल्लाह हम अपने छोटे छोटे और छोटी छोटी तलवारों से दुश्मन की सफे उलट देंगे और यजीदी लश्कर को यह बता देंगे कि अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा, अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है, जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। इमाम आली मकाम की आंखों से आंसू जारी हो गए और बच्चों की इस दिलबराना गुफ्तगू से फरमाया, बच्चों की इस दिलबराना गुफ्तगू से खुश होकर फरमाया, बहन ज़ैनब मेरी तरफ से इजाजत है, जाओ बच्चों को तैयार करो। सैयदा ज़ैनब ने फिर कहा, मामू जान, कहा कि मामू जान के कदमों में गिरकर शुक्रिया अदा करो कि तुम्हारी कुर्बानी कबूल कर ली। दोनों बच्चे फिर मामू जान के कदमों में गिर गए। मामू ने बच्चों को उठाया और कहा, उठो मेरे लाल, मेरे साथ चलो। सैयदा पाक दोनों बच्चों को खेमे में ले आई, अपनी हाथों से कपड़े बदले, आंखों में सुरमा लगाया, जुल्फे सवारी और मिट्टी से तयम्मुम करा दिया। बीबी सहरबानों ने जो है बीबी सहरबानों ने जो है, ज़ैनब क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? जवाब दिया, बच्चों को दूल्हा बना रही हूँ। ये अरमान था जो पूरा हो गया। फिर छोटे छोटे हथियार जिस्म पर लगाए, फरमाया, बेटो जिस सीने से दूध पिया है एक बार इस सीने से लग जाओ। औनो मोहम्मद के कलेजे से लिपट गए, औनो मोहम्मद माँ के कलेजे से लिपट गए। माँ ने कलावा भर लिया, आंखें अस्बार थी, जुबान खामोश। फरिश्ते तड़प उठे और हूरे चिल्ला पड़ी और खुदा ने फरमाया, जिब्राइल ज़ैनब के हौसले को देखो, सैयदा का सब्र देखो, माँ के अज़म को देखो। अगर मुझे सैयदों का इम्तिहान मकसूद ना हो तो कयामत तक ज़ैनब का कलावा ना खोलता। सैयदा ने फरमाया, बेटो मैं खुश हूँ कि तुम जैसे फरमा बरदार और गाजी और जानिसार बच्चे मेरे पेट से पैदा हुए। और याद रखो, अगर उम्र साथ पूछे कि तुम कौन हो तो ये ना कहना कि हम ज़ैनब के बेटे हैं, कहना कि हम इमाम हुसैन के गुलाम हैं। खबरदार मेरा नाम जुबान पर ना आए और अली की सुजात को धब्बा ना लगने देना, फातिमा की चादर को दागदार ना करना, नाना मुस्तफा की आन को रुसवा ना होने देना। बेटो तुम्हारी इस अताअत गुजारी पर ज़माना फख्र करेगा, तुम्हारी इस जानिसारी पर दुनिया नाज करेगी, तुम्हारी इस कुर्बानी पर मुसलमान झूमेंगे। अली खुश होगा, मुस्तफा फख्र महसूस करेगा, फातिमा जो है सदके जाएगी, नाना मुस्तफा से हौज़े कौसर के प्याले पियोगे। जिस वक्त बच्चों ने खेमे के दरवाजे पर आखिरी बार सलाम के लिए सरों को झुकाया, उस वक्त खुदा ही जानता है कि सैयदा ज़ैनब के दिल पर क्या गुजरी होगी। और फिर बेटों को ये कहते हुए रुखसत किया कि दुनिया की माएँ तो बच्चों को रुखसत करते वक्त दुआएं देती हैं कि जिंदा जाओ और जिंदा आओ, मगर तुम्हारी माँ दुआ करती है कि जिंदा जाओ और शहीद हो के आओ। अल्लाह अल्लाह, और सर लेके जाओ और सर कटवा के आओ। और फिर ये कहकर विदा कर दिया, जाओ बच्चों अल्लाह हाफिज, मेरा नाम न लेना, तीरो रसलते आह न करनी, आज जुल्म से मर्दा सहना। हजरत हाजरा ने भी अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान होने के लिए रुखसत किया था,
مگر وہ انجام سے بے خبر تھے۔ لیکن باہر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا تیرے حوصلے پر قربان، تیرے صبر پر فدا، تیرے عزم پر نثار، تیرے مضبوط دل پر صدقے بچوں کی موت سامنے نظر آ رہی ہے، 20,000 تلواریں دیکھ رہی ہیں، اور اپنے بیٹے کو انجام کو بھی جانتے ہیں۔ بچے اب زندہ واپس نہیں آئیں گے، مگر پھر بھی تیرے دل پر کوئی ملال نہیں آیا، تو نے حوصلہ نہیں ہارا اور اپنے ہاتھوں سے صبر و رضا کا دامن نہیں چھوڑا۔ اور پھر 2 چھوٹی چھوٹی تلواریں فضائے کربلا میں چمکی اور 2 چھوٹے چھوٹے نیزے ہوا میں لہرائے۔ فرشتوں نے کہا مرحبا، حوریں بولی آفرین ہے، اور روح فطرت جھوم اٹھی۔ عمر و سعد دیکھتے ہی پکارا کہ میں یہ تو جانتا ہوں کہ تم زینب کے بیٹے اور حسین کے بھانجے ہو، مگر خدا معلوم تمہاری بھولی بھالی صورتیں دیکھ کر مجھے رحم کیوں آ گیا ہے۔ آؤ اب بھی میری طرف آ جاؤ تو تمہیں پانی کے مسکیزے بھی مل سکتے ہیں، دنیا کی ہر نعمت بھی مل سکتی ہے۔ عمر سعد کی گستاخی سے اون محمد طرفے جواب دیا کہ او ظالم، جھوٹ نہ بول، ہم ہرگز بی بی زینب کے بیٹے نہیں اور نہ ہی حضرت امام حسین کے بھانجے ہیں، ہم تو امام حسین علیہ السلام کے غلام ہیں، ہماری ماں تو فاطمہ کی کنیز ہے اور علی کی خادمہ ہے۔ ارے ملعون، جب تجھے نواسے رسول اور جگر گوشے بطول پر رحم نہیں آیا تو ہم پر کیا رحم کرے گا؟ ہم تیرے پانی کے مسکیزوں کے محتاج نہیں ہیں، ہم تو حوض کوثر کے مالک ہیں۔ ہماری ماں نے ہمیں زندہ واپس جانے کے لیے نہیں بھیجا، ہم تو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے آئے ہیں۔ یہ دیکھ، کفن ہمارے سروں پر ہے اور کفنیاں ہمارے گلوں میں ہیں، اور ہمیں پانی کے مسکیزوں اور دنیا کی نعمتوں کا لالچ دے کر باطل کی طرف بلانے والے کمینے باطل پرستی کو چھوڑ کر اور یزید کی غیر اسلامی حکومت کے جال سے نکل کر تو ہماری طرف آ جا تو ہم تیری شفاعت کریں گے، سبحان اللہ، جنت دیں گے، آب کوثر کے جام پلائیں گے۔ اور پھر اون محمد کے نعروں سے زمین کربلا ہل گئی۔ اون دائیں جانب سے اور محمد نے بائیں طرف سے حملہ کیا، چھوٹی چھوٹی تلواریں لشکر یزید پر چمکی اور ہلکے پھلکے نیزے ہوا میں لہرائے، اور 9-10 سال کے بچوں نے میدان جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ جدھر کو منہ کرتے دشمن گاگر مولی کی طرح کٹ کٹ کر گرتے، کسی کا سر نہیں، کسی کا بازو نہیں، کسی کی لاش تڑپتی ہے، کوئی بھاگ رہا ہے، اور ایسا کرتے بھی کیوں نہ، نواسہ رسول کے تھے، بھانجے حسین کے، دودھ زینب کا تھا، خون علی کا۔ عمر سعد نے اون محمد کے اس انداز کو دیکھا تو پکار اٹھا کہ او ساتھیو، اگرچہ یہ 9-10 سال کے بچے ہیں لیکن ان کے رگوں میں بھی شیر خدا کا خون ہے، اگر تم ان کو اسی طرح قتل نہیں کر سکتے تو سب مل کر حملہ کر دو۔ یہ کیا بزدلی ہے کہ 3 دن کے بھوکے اور پیاسوں کو بھی تم ابھی تک ختم نہیں کر سکتے؟ اس بدبخت کی ابھی یہ گفتگو ختم نہیں ہوئی تھی کہ خود ہی دونوں لشکر میں چلے گئے اور دشمنوں کو تہہ دیکھ کرتے ہوئے عمر سعد کے سر پر پہنچ گئے اور بولے کہ ہم نے اپنی ماں سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا، قریب تھا کہ وار کر کے اس کا خاتمہ کر دیتے اور کہ نیزوں اور تلواروں کی بوچھار نے زخمی کر دیا۔ چھوٹے کے سینے پر تیر لگا، وہ بے ہوش ہو گئے اور گر پڑے۔ بڑا اس کے سینے سے تیر نکالنے کے لیے جھکا، دشمن نے تلوار ماری اور دونوں بھائی اکٹھے تڑپنے لگے۔ عمر سعد نے آواز دی حسین اپنے بھانجوں کی لاشیں بھی لے جاؤ۔ سیدہ زینب نے آواز سنی تو سجدے میں گر گئی اور بارگاہ رب العزت نے عرض کی یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے بچوں کی قربانی قبول کر لی۔ ادھر سیدہ نے سجدے سے سر اٹھایا، ادھر امام پاک نے اون محمد کی لاشوں کو بہن کی جھولی میں ڈال دیا اور فرمایا زینب تیرے بچے قربان ہو گئے ہیں۔ سیدہ زینب نے بچوں کی لاش کو دیکھا، خون میں تربتر تھی، سنہری زلفوں پر گرد و غبار رکھا ہوا تھا، چہروں پر مٹی جم چکی تھی،
اپنی چادر سے مٹی جھاڑی، گرد و غبار صاف کیا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، کہا ہے خالق کائنات یہ ہے میری کمائی جو تیری راہ میں لٹا دی، یہ ہے میرا سہارا جو دین کی خاطر چھین لیا، یہ ہے میری دولت جو تیرے محبوب کے شریعت پر فدا کر دی۔ اے رب دو جہاں یہ دیکھ کے جس کو میں اپنی آغوش میں لے کر قرآن کی لوریاں سنایا کرتی تھی، جن کو اپنی گود میں لے کر دنیا کی ہر نعمت کو بھول جایا کرتی تھی، آج ان کی لاشیں میری جھولی میں ہیں، آج ان کے خون سے میرے آغوش رنگین ہو گئی ہے، آج ان کے لہو سے میرا دامن سرخ ہو گیا ہے۔ اے پروردگار عالم، میں نے اپنی عمر بھر کی کمائی تیرے راہ میں لٹا دی، میں نے اپنا چین تیرے دین کی آن پر قربان کر دیا، میں نے نانا مصطفیٰ علیہ السلام کی شریعت پر اپنے بچوں کو نثار کر دیا۔ اب میری فریاد سن، میری التجا قبول کر، میری درخواست منظور فرما کہ میری ان بچوں کے خون کا صدقہ قیامت کے دن میرے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گناہگار امت کو بخش دینا، گناہگار امت کو بخش دینا۔ اور پھر سیدہ اپنے بچوں کی لاشوں سے لپٹ گئی اور زار زار رونے لگی اور کہا ہے میرے بیٹو تم میرے دل کا چین تھے، میرے سینے کا قرار تھے، میری آنکھوں کا نور تھے، اور محمد خوش قسمت ہو کہ اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے ہو، دین کی خاطر جان دے گئے ہو، حق کے لیے شہادت پا گئے ہو۔ میں بھی خوش نصیب ہوں کہ تم جیسے نیک بہادر اور جانثار بیٹے میرے پیٹ سے پیدا ہوئے، اور آج میں خوش ہوں کہ تم نے مجھے دونوں جہان میں سرخرو کر دیا ہے۔ مگر یہ افسوس بھی ہے کہ مدینہ پاک کی مقدس گلیوں میں کھیلنے والوں، نانا پاک کے روضہ اطہر کی جالی چومنے والوں، باغ مدینہ کی پرخیب بہاروں میں بلبلوں کی طرح پھولوں کی شاخوں پر چہکنے والوں، آج میں تمہیں بے گور و کفن کوفہ کے ریگستان کے حوالے کر رہی ہوں، کربلا کی تپتی ہوئی ریت میں دفن کر رہی ہوں۔ اٹھو میرے بچوں، ماں کے کلیجے سے لگ جاؤ، اٹھو میرے لال، ماں کا سینہ ٹھنڈا کرو، اٹھو میرے بیٹو، ماں کے دل کی آگ بجھاؤ، اٹھو میرے فرزندوں، اپنی ماں سے کوئی بات کرو، آنکھیں کھولو اور دیکھو میں تمہاری ماں زینب تمہیں بلا رہی ہوں، تم بولتے کیوں نہیں؟ اور پھر حضرت امام حسین اور حضرت عباس علیہ السلام نے دونوں بچوں کی لاشوں کو اٹھایا، نہ غسل تھا نہ کفن، نہ کوئی چار پائی تھی نہ کوئی ساتھ جانے والا، اور محمد نے اون کو حضرت اون کو عباس نے اور محمد کو نواسہ محمد نے ہاتھوں پر اٹھایا اور انہی خون میں لتھڑے ہوئے کپڑوں میں لپیٹ کر دفن کرنے کے لیے چلے۔ خیموں میں ایک کوہرام مچ گئی، تمام چیخیں نکل گئی۔ سیدہ نے عرض کی یا حسین ذرا ٹھہر جاؤ، میں ایک بار پھر اپنے جگر گوشوں کی صورت دیکھ لوں۔ منہ سے خون آلودہ کپڑے اٹھائے اور لاشوں سے لپٹ گئی زلفوں کو چوما، لہو کے قطرے اپنی چادر پر ملی اور ایک پرسوز آہ بھری اور کہا میرے اول محمد، ماں کو اکیلے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ ماں کی آغوش کو بے اولاد کر کے کہاں چلے ہو؟ میں کس کو آواز دوں گی؟ کہاں جاؤں گی؟ تمہارا نام لے کر کس کو پکاروں گی؟ میری زندگی اب روتے گزرے گی، تمہارا نام لے کر آنسو بہاؤں گی۔ سیدہ زینب کے ساتھ تمام بیویاں رو رہی تھی، کائنات کا ذرہ ذرہ رو رہا تھا۔ امام علی مقام نے بہن کے سر پر ہاتھ رکھا، فرمایا بہن جو ہونا تھا ہو چکا، اب صبر کرو، تم خوش قسمت ہو، تم خوش قسمت ہو کہ تمہارے لال علی کی شجاعت دکھا گئے، فاطمہ کی آن بچا گئے، نانا مصطفیٰ کی شان بتا گئے، تمہارے دودھ کی لاج رکھ گئے، اور اس بہادری سے لڑے ہیں کہ اپنے دشمن بھی اش اش کر رہے ہیں۔ چھوڑو اور بچوں کو رخصت کرو، وہ دیکھو نانا جان حوض کوثر کا پیالہ لیے کھڑے ہیں، وہ دیکھو شیر خدا انتظار کر رہے ہیں، وہ دیکھو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا دامن پھیلائے کھڑی ہے۔ سیدہ زینب نے بیٹوں کو یہ کہتے ہوئے رخصت کر دیا کہ اون محمد جاؤ، نانا مصطفیٰ کو، باپ تیرے خدا کو، ماں حضرت فاطمہ کو میرا سلام بھی کہہ دینا۔ اور پھر لشکر یزید کی طرف منہ موڑا اور عمر و سعد کو مخاطب کر کے فرمایا، کر کے منہ پھر عمر و سعد والے بی بی زینب آنکھ سنایا،
پھل توڑ کے نبی دے باغ وچوں تیرے ہاتھ کی ظالم آیا ہے۔ اور پھر بچوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کسنو لے کے اپنی کسنو لے کے اپنی گود اندر زلفا احدیاں میں سنوارا سانگی روندی رہوں گی بہن روندی رہوں گی ان عمر ساری کسنو اون محمد پکارا گی۔ محترم ناظرین کرام، اس کے بعد حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت اور اس کے بعد میدان کربلا میں حضرت عباس علیہ السلام نے جو حضرت علی کی سزاد دکھی جس کا کوئی مثال نہیں۔ حضرت زینب